اس لیے رکھا گیا کہ رمضان رمز ہے، رمز کے معنی جھلسا دینے والی، جلا دینے والے، اسے رمضان کہتے ہیں، رمز سے آیا ہوا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان سال کے 12 مہینے جو گناہ کر کے اپنے اندر کی گرمی کو، اپنے اندر کی گرمی جو کبل پڑتی ہے اور اندر گناہ کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے، ان گناہوں کی تپش کو دور کرنے کے لیے اور جسمانی اعتبار سے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ انسان کے سب گناہوں کو جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ 11 مہینے کے جسمانی اعتبار سے جو اندر پلکتے اور پلکتے اسے بے چین بے قرار کر دیتے ہیں، جس شخص کو یہ سعادت مل جاتی ہے، جس شخص کو یہ عصمت مل جاتی ہے، جس شخص کو اس کی حقیقت مل جاتی ہے، جس شخص کو اس مقام اور مرتبے کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا کاربند ہو جاتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے، اسے صحیح طریقے سے اس کا استقبال کرتا ہے، اسے دل سے جانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کے پلکنے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اور اس لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کا نام دے کر انسانوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ سعادت کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا کہ اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کرو گے تو اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر فرمایا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان داخل ہوتا ہے، اب تو داخل ہو چکا ہے، اس کے فضل و کرم سے ایک روزہ اور 2 تراویح ہماری پوری عافیت کے ساتھ اللہ نے گزارا، اور ایسے گزارا گویا کہ اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہم سحری کے 4-5 بجے کے بعد سے لے کر افطاری کے 6-6:30 بجے تک ہم لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی چیز کو ہم نے کھایا نہیں ہے، کوئی احساس نہیں، جبکہ دھوپ کی تمازت، دھوپ کی گرمی بڑی شدت کے ساتھ آسمان سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین پر برسا رہی ہے، اور پوری گرمی کے اثرات زمین پر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کل کے روزے کو ایسے عافیت کے ساتھ پورا فرمایا، کوئی ذرہ برابر بھی روزے کا احساس تک اللہ کی طرف سے ابھی جو ہے ہونے کا موقع نہیں ملا، ایسے ہی اللہ پورے رمضان کے روزوں کو گزاریں گے۔ تو اذا دخل رمضان، رمضان داخل ہو گیا، فتحت ابواب الجنہ، شعبان کی آخری چاند کو ہم نے جو دیکھا، ہمارے بڑوں نے اطلاع دی چاند کی شہادت کے بارے میں جو خبریں دیتی گئی، رویت کی طرف سے، رویت ہلال کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو تراویح پڑھنا ہے اور کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اور امت مسلمہ پر یہ ضروری ہے، امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ ہمارے بڑوں کی بات کو سنیں، بڑوں کی بات کو تسلیم کریں۔ جو رویت پورے کرناٹک کا ایک مرکزی ادارہ ہے جس میں حضرات علماء، تمام مسالک کے علماء، کوئی تفریق کیے بغیر سارے علماء متفق ہو کر جب اعلان کرتے ہیں تو کسی کو کیا مجال ہے کہ آج چاند کرناٹک میں نہیں لکھا اس لیے تراویح نہیں پڑھیں گے، چاند کرناٹک میں نہیں لکھا اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ رکھنے والوں کو رکھنے سے منع کیا گیا، تراویح پڑھنے والوں کو تراویح پڑھنے سے منع کیا گیا، سحری کھانے والوں کو سحری سے منع کیا گیا۔ میرے بھائیوں، فاتبعونی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا
مسجد کے 3 دروازے ہیں، یہ طے نہیں کیا جاتا، ایک دروازہ امام صاحب کا، ایک دروازہ مسجد کی کمیٹی کا، ایک دروازہ نظام عام کا، جو چاہے آئے جائے، لیکن 2 دروازوں میں مسجد کے ذمہ دار اور امام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے گھر میں، سارے دروازے کھلے ہوں گے، چاہے وہ وہاں کا بادشاہ ہو، مسجد میں آ رہا ہو، اسی دروازے پر، اس کے دروازے پر بھکاری جا کر بھیک مانگنے والا، اور ایک وقت دونوں اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وقت کا بادشاہ بھی اسی دروازے سے آئے گا، وقت کا فقیر بھی اسی دروازے سے آئے گا، یہ تو عام دروازے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے چنندہ خاص اہتمام کے ساتھ اللہ نے ایک دروازے کو مقرر فرمایا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، باب الریان کہا جاتا ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو کیوں اللہ نے بنایا، کس کے لیے بنایا، کون داخل ہو گیا اس میں؟ سنو غور سے سنو، دل تھام کر کے بیٹھو، جو روزہ دار نیت کر چکے ہیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کی، وہ خوش نصیب ہے، وہ اس بات کو سن کر کے دل میں ان کے لاڈو خوشی کے پھول رہے ہوں گے، اللہ ہمارے 30 روزوں پر کیا اجر دینے والا ہے، ہمارے روزوں کا کیا بدلہ دینے والا ہے، ہمارے روزوں پر کتنا انعام اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، ہمارے دلوں کے اندر لاڈو پھول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا باب الریان ایک خاص دروازہ ہے، وہ VIP کا دروازہ ہے، اس دروازے میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کسی اور کا داخلہ اس میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی درمیان میں چھپ کر داخل ہونے کی کوشش بھی کرے گا، سیکورٹی گارڈ اتنی مضبوط ہوگی اور سیکورٹی والوں کی نظر اتنی تیز ہوگی، چھپ چھپا کر بغیر ٹکٹ کے اندر ہم دوسرے مقام میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وہاں کی سیکورٹی کو چوک لگا کر اندر جا سکتے ہیں۔ لیکن باب الریان ایک ایسا دروازہ ہے، اللہ کے مذہب اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھے، روزداروں کا چکاؤٹ ہے وہ، اس کے علاوہ کسی کو اس میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گھسنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فوراً فرشتوں کی پولیس اسے پکڑ کر دور کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے تم کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے مہینے میں بھوک کو برداشت کیے، پیاس کو برداشت کیے، نگاہوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، دانتوں کی حفاظت کی، جسم کے ایک حصے کی حفاظت کی، اور اللہ کو راضی کر کر اب وہ آئے ہیں، اور اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا۔ ابھی 3 باتوں میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اتنا بڑا مقام جنتیوں کے لیے رکھا، جب جنتی اس دروازے سے داخل ہوں گے، استقبال کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوگی، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا ان سے اس دروازے سے اب تم داخل ہو رہے ہو، کہ وہ نعمت کا دروازہ ہے، وہ پاکیزہ دروازہ ہے، وہ اتنا عظیم دروازہ ہے، اے روزدارو اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور خوشخبری سنو، کلوا واشربوا، کہا اب اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد تمہارے شان میں، تمہارے احترام میں، تمہاری عظمت میں اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں دسترخوان لگایا گیا ہوگا۔ کلو، کھاؤ، جو چاہتے ہو کھاؤ، جو چاہتے ہو کھاؤ، جیسے چاہتے ہو کھاؤ، اللہ تمہارے لیے ساری چیزیں تیار کر رکھے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں آدمی قربانی دے کر جاتا ہے، اللہ اس قربانی کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کا بدلہ جنت میں دیتے ہیں۔ کھانے سے رکنا قربانی ہے، پانی پینے سے رکنا قربانی ہے، سحری سے لے کر افطار تک اپنے نفس کو کچل کر کنٹرول میں رکھنا قربانی ہے۔ اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ جنت کے اندر جو چاہتے ہو کھاؤ، ایسی نعمتیں زندگی میں کبھی تمہاری آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا،
میں زندگی میں کبھی نہ تمہارے ہاتھ پڑے تھے، نہ تمہارے دانتوں نے چلایا تھا، نہ تمہاری زبانوں نے لذت محسوس کیا تھا، نہ ان کا ایک لقمہ تمہارے جسموں کے اندر اتارا گیا تھا۔ آج ایسی پاکیزہ، صاف و شفاف اور عمدہ اور قیمتی اور عمدہ سے ہوتا کوالٹی، فرسٹ کوالٹی کی ساری چیزیں جنت کے اندر لگا دی گئی ہے۔ جاؤ کھاؤ، عیش کرو، آرام کرو، پینا چاہتے ہو جو چاہے پیو، آپ کے لیے شراب حلال ہے، آپ کے لیے پانی حلال ہے، آپ کے لیے دودھ حلال ہے، آپ کے لیے شہد حلال ہے، ساری نہریں اللہ نے جنت میں لگا رکھی ہے۔ روزہ دودھ کی نہر کو اشارہ کرتا ہے، خواہش دودھ لینے کی نہر اس کے منہ کے قریب آ جائے گی، شاید کی خواہش کرتا ہے وہ دودھ جو آج ہم دنیا میں یہاں پیتے ہیں، یہ دودھ کا مزہ الگ ہے، جنت کے دودھ کا مزہ الگ ہے۔ یہ پانی جو ہم بسلری پیتے ہیں، فلٹر کا پیتے ہیں، اکوا گارڈ کا پیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ بڑا مزے کا پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، اللہ کی قسم جنت کا ایک گھونٹ پانی پیو گے زندگی بھر کے پانی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ جنت کا ایک گھونٹ دودھ پیو گے، دنیا میں 60 سال تک تم نے پتا نہیں کتنے ناٹی گاڑیوں کے دودھ کو پی کر کے دل نے ختم کر دیا تھا، وہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ بیٹھنے والوں میں ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں جو روزہ چھوڑے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوگی، افسوس ہوتا ہوگا ان کو، کاش میں بھی روزہ رکھ لیتا تو میرے لیے بھی باب الریان اللہ کی طرف سے مل جاتا، فرشتے اندر بھیجتے ہوئے اکرام کے ساتھ استقبال کے ساتھ اندر بھیجتے اور کہتے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ جو جی چاہے کھاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اگر روزہ سٹارٹ نہیں کیے ہیں جوانوں، ہم مر نہیں جائیں گے، ہمارا جسم کمزور نہیں ہو جائے گا، ہم بیمار نہیں پڑ جائیں گے، ہماری قوت ختم نہیں ہو جائے گی اور ہمارے اندر کمزوری نہیں آ جائے گی، ہمارے جوڑوں میں، ہمارے جسم کے جوڑوں میں قوت کم نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے جسم کو تندرست بنا دیں گے، اس کی بیماریاں جسمانی اعتبار سے دور کر دی جائے گی، اس کے جوڑوں میں قوت پیدا کر دی جائے گی اور اس کے جسم کو فریش کر دیا جائے گا، اس کے جسم میں تازگی پیدا ہوگی۔ جب اللہ ہماری صحت کی حفاظت کا وعدہ لے رہا ہے، جب اللہ ہماری قوت کا وعدہ لے رہا ہے، جب اللہ ہمارے جسموں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کا وعدہ لے رہا ہے، بے روزگاروں، بے روزگاروں، بے روزگاروں، بغیر وضو کے روزہ چھوڑنے والوں، سنو لعنت ہے اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر جو بغیر وضو کے اس ماہ مبارک کے رمضان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، لعنتیں کیا
ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، کلام مجید کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، تہجد میں کھڑے ہو کر ٹھنڈ میں اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہو جائیں، راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگ کر اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر کر بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو بند کر دیا، اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو جو روزہ اہتمام سے رکھتا ہے اللہ نمازوں کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دے گے، زکات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، صدقے کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، فطرے کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، کسی کو کھلایا فرشتوں کے ذریعے سے، کسی کو پلایا فرشتوں کے ذریعے سے، کسی کو پہنایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سولی انا اجزی بھی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جس میں ریا نہیں ہے، جس میں ریا نہیں ہے۔ لوگ بولے تو دیگر میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، اور ان کے بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریا کیوں نہیں ہوتا؟ آدمی گرمی کی شدت میں وضو کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھتا نہیں بیٹھتا، نل کھولتا ہے یا وضو کے حوض سے پان ڈالتا ہے، ایک عجیب ٹھنڈک پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور نہیں ہوتی، ایک عجیب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کلی کے لیے جب پانی لے کر جاتا ہے تو ایسا مزہ معلوم ہوتا ہے، اختیار ہے اس کے ہاتھ میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے تو وہ حلق کے اندر پانی گزار سکتا ہے لیکن نہیں گزارتا۔ کیوں؟ اس حلق کے درمیان میں خدا کا خوف حائل ہونا رہتا ہے، خدا کا خوف حائل رہتا ہے، اتارنا بھی چاہے تو کہے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اگر میں پانی کلی کرنے کے لیے منہ میں لوں، آدھا اندر آدھا باہر پھونک دوں، پڑوس والے کو معلوم ہوگا کیا بھائی یہ گلاس پانی کے لیے تو وہ گلاس ٹوٹ گیا، پوچھے گا کوئی؟ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک قطرہ آدھا تو دور کی بات، ایک قطرہ کی حلق سے گزارنے کے لیے خوف محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک قطرہ اندر چلے جا رہا ہو، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میرا روزہ ٹوٹ ہو جائے۔ کتنے اہتمام سے پوری ریا کو ختم کر کر آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوملی انا اجزی بھی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اس کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دیتا، ان فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دیتا، بلکہ اے روزدارو تمہارے روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ روزہ رکھنے والے اور روزدار، اللہ کے ہاتھوں سے انعام لینے والے، اللہ کے ہاتھوں سے بدلہ لینے والے۔ اللہ ان روزداروں کے روزوں کو قبول فرما۔ تو ایک قصہ بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، 30 ذرا 15 میں رکی تو بھی اچھا ہے۔ میرے حال آگے دوسری بات عرض کرتا ہوں، رمضان کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو۔ حضرت پیر الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک خادم تھا حضرت کا جو حضرت کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا تھا۔ نوجوانوں سنو ذرا، ایک نوجوان کوئی عالم نہیں تھا، نوجوان آ کر ہاتھ پر بیعت کیا۔ اللہ نے جب دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور رمضان پورے اہتمام سے گزار کر حضرت کی خدمت میں آیا اور آپ کے کہنے لگا حضرت اللہ کی توفیق سے رمضان کو بہت اہتمام سے گزارا۔ حضرت نے پوچھا کیا اہتمام کیا بھائی تم نے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت روزانہ ایک کلام مجید پڑھ لیتا تھا، روزانہ ایک پورا قرآن مجید پڑھ لیتا تھا، اور اس کے فضل سے اللہ نے 30 روزے دیے، 30 روزے بھی مکمل اور 30 قرآن کی مکمل۔ ہے کوئی نوجوان؟ ہے یہاں بیٹھنے والوں میں کوئی نوجوان؟ ایک دوسرا نوجوان آیا حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، 30 روزے میں الحمدللہ پورے روزے گزر گئے، اور روزانہ اللہ کی توفیق سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھتا تھا۔ ایسے عبادت گزار، وہی دن، وہی روزہ، وہی لمحات، وہی گھڑیاں، وہی
میں برکت ہمارے وقت میں برکتش نہیں ہے. وہ لوگ پڑھتے تھے, ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں ذرا عظمت احترام کے ساتھ روزے کو حاصل کرو, اس کی قدر کرو. آخر میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. روزے کی قدر کرنے والوں کو, رمضان کی قدر کرنے والوں کو اللہ کیا دینے والے ہیں؟ سنو, دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا, بیچارہ مسلمانوں کے علاقوں میں زندگی گزارنے والے. وہ زمانے میں لوگ غیروں کے ساتھ مسلمان, مسلمانوں کے ساتھ غیر, امن سلامتی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ایک دوسرے میں محبت ہوا کرتی تھی. مجوسی مسلمانوں کے علاقے میں زندگی گزارنے والا رمضان کا مقدس مہینہ آیا اور بیچارہ اپنے کسی کام کی وجہ سے گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا. اتفاق اس کی اولاد کی لڑکا نے دیا تھا. وہ بیچارہ باہر نکل کر راستے میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہو, یعنی ہوٹل میں کھا رہا ہو یا سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر کھا رہا ہو. جس کے کھاتے ہوئے لوگ چلنے پھرنے والوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہو, کھا رہا تھا. جب وہ فارغ ہو کر آیا تو نظر بچے پر پڑی کہ تو مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے, لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کوئی چیز نہیں کھاتے, مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی سب بھوکے رہتے ہیں. یہ بدبخت میری اولاد اس طرح اگر اسے کھانا ہی ہوتا تو اپنے گھر کے اندر جا کر کے کھا لیتا. یہ تو راستے میں چلنے پھرنے کی جگہ پر بیٹھ کر کے کھا رہا ہے. قریب آیا اور وہ عمل اسے اچھا نہیں لگا, ڈانٹا اسے, ایک تماچا مارا, کھینچ کر گھر میں لے کر کے گیا اور کہا بیوقوف, یہ مسلمانوں کا پاکیزہ مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, جب وہ بھی قدر کرتے ہیں تو ہم کو بھی قدر کرنا چاہیے. وہ بھوکے رہتے ہیں, ہم کو بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں, لیکن کم سے کم ان کے سامنے کھانا تو نہیں کھانا چاہیے. اندر چھپ چھپائے کھا لے اور بات تھی, تو راستے پر کھڑ کر کے اتنی بڑی گستاخی مسلمانوں کے ساتھ ایک تماچا مار کر اندر لے کر گیا. اور پڑوس میں بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, کچھ دن گزر گئے, مجوسی کا انتقال ہو گیا. اب حضرت رات میں سوئے ہیں, خواب میں اللہ نے وہ منظر, وہ نظارہ ان کو دکھایا کہ وہ مجوسی زندگی میں کبھی اللہ کے گھر میں سجدہ نہیں کیا تھا, زندگی میں کبھی کلام مجید کو ہاتھ میں نہیں اٹھایا تھا, کبھی زندگی میں اللہ کے ایک حکم کو اس نے پورا نہیں کیا تھا. اب وہ مجوسی کو اللہ نے خواب میں دکھایا وہ اللہ والوں کو کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت میں تفریح کر رہا ہے, ٹہل رہا ہے. حضرت نے اسے گفتگو کی, بولا بھائی تو مجوسی تھا, اللہ تجھے جنت کیسے دے دیا؟ تو میں نے کہا جنت ایسے ملی کہ میں اس رمضان کے موقع پر میرا بچہ باہر کھا رہا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا, ڈانٹ کر مجھے اندر لے کر آیا. بس ایک ہی عمل شاید اللہ کو پسند آ گیا ہوگا, میرا آخری وقت تھا, اللہ نے ایمان عطا کر دیا, کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے مجھے عطا کر دی, میں ایمان پر مرا, اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کے اعلیٰ درجے پر مجھے رکھا. نوجوانوں, ہوٹل میں پردہ لگا کر کھانے والوں, بے غیرت بن کر کے رمضان کی ناقدری کرنے والوں, ذرا سنو, آپ چائے چھوڑ دیں گے نہیں بن جائے گا, ایک دو بار کا کھانا چھوڑ دیں گے نہیں بنے گا. اور یاد رکھو, کیا پتا کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو, آئندہ رمضان اللہ کو ہم پیارے ہو جائیں. زندگی میں کبھی کسب کرنے کے بعد ہاتھ ملتے رہو گے, کبھی واپس کرتے رمضان ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا. اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے لیے روزہ رکھو. اس طرح بے تکے بن سے کھانا پینا, مردوں کے پیچھے کھانا, اللہ نہ فرمائے آج تو کھلے عام بیڑی سگریٹ مسلمان پی رہا ہے, کھلے عام ہوٹلوں کے باہر بیٹھ کر چائے پی رہا ہے. نہیں, اللہ اگر ناراض ہو جائے, قدر کرنے والوں کو جنت ملتی ہے, ناقدری کرنے والوں کو جہنم یقینی ہے. اللہ کی طرف سے جو اللہ کے حکموں کی ناقدری کرتا ہے اسے یہ تو جہنم ہے, جو قدر کرتا ہے کافی ہی گناہوں کا اس کو جنت دیتے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا حال ہے رمضان میں مسجد کر رہے تھے, کیا تراویح میں کہاں تک ہے جی, پوری مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ پورا رمضان اسی طرح ہماری اس مسجد کو آباد رکھے, شاداب رکھے. اللہ
کی رحمتیں برستی رہے اور اس کی وجہ سے پورے محلے میں امن و امان، اللہ رحمتوں کی بارش پورے محلے کے ہر گھر میں نازل فرمائے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور رمضان میں ایک مرتبہ ہم کو موقع ملتا ہے، ہم کو پڑھنا نہیں ہے، آپ جب قرآن پڑھائیں گے صرف کھڑے ہو کر کے پیچھے قرآن سننا ہے۔ سنیں گے بھائی؟ آخر رمضان تک سنیں گے؟ پورا قرآن سنیں گے؟ یہ دو چیزیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ جو 30 روزے رکھے گا، چاند اگر 30 روزے کا ملا تو 30 روزے رکھے گا، یہ روزہ اللہ سے لڑ کر جنت دلائے گا۔ جو 30 رمضان پورے قرآن کو سن کر تراویح میں کھڑا ہوگا، یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کر کر سفارش کر کر ڈالے جائے گا۔ میں نہیں بول رہا تھا، بولو سب بولو، پورے بولو، اگر میں پورے بھی کر دو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا قرآن، کہاں لے جائے گا؟ اور کو جائیں گے جنت میں؟ نہیں ہم تمہیں معلوم ہو جاتی ہے، پورے اٹھو، سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جنت میں جانے کے لیے پورے قرآن کو تراویح میں سننا شرط ہے۔ سنو گے ہماری رہبری، ہمارا قرآن کر کے